کیا آپ جانتے ہیں ماہرین اعداد و شمار نے بہت پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر ایک منٹ میں ساری دنیا کے اندر 100 انسان مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک رات اور دن میں تقریباً 15 لاکھ انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 15 لاکھ ظاہر ہے کہ ان اعداد و شمار میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ دن بدن شرح اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریلوں، بسوں، کاروں، بحری اور فضائی جہازوں کے حادثات میں بھی روزانہ بے شمار آدمی مر رہے ہیں۔ جنگوں میں اور بڑی طاقتوں کی لڑائیوں میں بھی لاتعداد انسان لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان 15 لاکھ انسانوں میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا اس کی موت کی فہرست تیار ہو رہی ہے، آیا اس کا نام شامل ہے یا نہیں ہے۔ گویا کہ ہر شخص ہر لمحے اس خطرے میں مبتلا ہے کہ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ آ سکتا ہے۔ دنیا پر محبت کرنے والے اور دنیا کی محبت میں فریفتہ ہو جانے والے اندھے انسان سوچ، ممکن ہے کہ تیرے سینے میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس گاڑی میں تیری موت آنی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ان قریب ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہو، دکان میں آ چکا ہو؟ ذرا سوچ، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ موت دھیرے دھیرے چلتی ہوئی تیری دہلیز تک آ پہنچی ہو اور تیری مستی اور غفلت پر کہکے لگا رہی ہو؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر لمبی لمبی امیدوں، پروگراموں، منصوبوں اور پلانوں نے تجھے موت سے غافل کر رکھا ہے۔ تھوڑی سی زندگی مانگ کر لایا ہے، مگر پلان اتنے بڑے بڑے بنا رہا ہے کہ جیسے عمر نوح مل جائے تو پورے نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی لمبی لمبی آرزوؤں کو ایک بہترین مثال دے کر سمجھایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خط کھینچ کر ایک مربع بنایا اور ایک خط مربع کے درمیان کھینچا جو مربع سے باہر نکلا ہوا تھا، اور پھر چھوٹے چھوٹے خط درمیان کے خط میں اس کے دونوں جانب کھینچے، اور پھر فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے اور یہ مربع اس کی موت ہے جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ درمیانی خط کا حصہ جو مربع سے باہر ہے وہ اس کی آرزو ہے، اور درمیانی خط میں دونوں طرف جو چھوٹے چھوٹے خط ہیں وہ عوارض ہیں، یعنی آفات و بلیات، امراض ہیں جو ہر جانب سے آدمی پر متوجہ ہیں۔ اور پس اگر ایک عارضہ اور حادثے سے انسان بچ گیا تو پھر دوسرا، اور دوسرے سے بچ گیا تو تیسرا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ آدمی امیدیں دراز رکھتا ہے اور ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے تو دوسری آرزو پوری کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور انہی امیدوں میں پھنس کر آخرت کی تیاری سے غافل رہتا ہے کہ اچانک موت آ پکڑتی ہے اور بہت سی تمنائیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ بس عقل مند وہ ہے جو آخرت کے کاموں میں غفلت نہ کرے اور اپنے اعمال کو درست رکھے۔ حیرت یہ ہے کہ بعض لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کو موت یاد نہیں آتی۔ سر اور داڑھی کے سیاہ بال سفید ہو جاتے ہیں مگر ان کے سیاہ دل سفید نہیں ہوتے۔ ایسے ہی بوڑھوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور 2 چیزیں اس میں جوان رہتی ہیں، مال اور عمر کی زیادتی کی حرص۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب سوائے عبادت اور فکر آخرت کے کوئی دوسرا کام نہ ہوتا۔
ایک نیک بادشاہ نے ایک ملازم کو مقرر کیا ہوا تھا کہ مجھے روزانہ موت یاد کرایا کرو۔ ایک دن بادشاہ آئینہ دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنی داڑھی میں سفید بال نظر آ گیا۔ اس نے اسی دن ملازم کو منع کر دیا کہ اب مجھے موت یاد کرانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی واعظ کی حاجت ہے، اس لیے کہ اب تو میرے چہرے پر واعظ موجود ہے جو ہر آن مجھے یاد دلا رہا ہے کہ ایک لمبا سفر سامنے ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور وقت بہت مختصر سا رہ گیا ہے۔ یہ تو اس خدا ترس بادشاہ کی بات ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، بنائی اور شنوائی میں فرق آ جاتا ہے، حواس تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، چال میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، دانت گر جاتے ہیں، مگر بڑے میاں پھر بھی یوں کہتے ہیں کہ ابھی میں نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو 2-4 فیکٹریاں اور لگانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔